अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सिद्रा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, मज़े में होगी और खुश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है आपके लिए। आपने जल्दी से जो है ना एक कॉपी और पेन रखना है अपने पास और ये सारी चीज़ें नोट करनी जो मैं आपको बताने लगी हूँ, क्योंकि आपको टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताना है, अपनी डाइट प्लान के बारे में बताना है। उसके अलावा जो मेरी घर की रूटीन चल रही है, आपको पता है शिफ्टिंग के बाद बहुत सारे ऐसे काम थे जो रूटीन से हट के हैं। तो आज मैं अपना रूम टूर भी आपको दूंगी, जिसमें मेरा जो फर्नीचर ख़राब हो चुका था मैंने उसको किस तरीके से रिपेयर किया और कैसे मैंने उसको दोबारा से सेट कर लिया। और साथ ही मैं दिखाऊंगी मुल्तान का मौसम कि आजकल मुल्तान का मौसम कितना ज़्यादा बेहतरीन हुआ है। इतनी तेज़ बारिश है और काफ़ी सालों बाद बारिश का रिकॉर्ड टूटा है। तो नॉन स्टॉप बारिश के साथ जो है ना मुल्तान का मौसम बहुत बेहतरीन हो गया और काफ़ी ठंडी हवा और बहुत अच्छा मौसम। तो आप मौसम को एंजॉय करें। और साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ जो मेरी ड्रेसिंग थी ना, उसकी तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि पहले शालीमार से अम्मी के घर और फिर अम्मी के घर से जब मैं अपने घर पहुँची हूँ तो मेरे फर्नीचर का ना हाल कुछ इस तरह से हो गया था। हालांकि ये बिल्कुल न्यू कंडीशन में थे, लेकिन ना सामान ऊपर नीचे रखने से ना उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। सबसे पहले तो मैंने लकड़ी का काम करवाना था, जो मैंने आपको बताया था ना, जिसकी वजह से मेरा ये कमरा काफ़ी ऐसे डिले होता जा रहा था। तो ये मैंने ड्रॉ सारी सेट करवाई हैं। उसके अंदर जो रीलिंग होती है ना वो सारी ख़राब हो चुकी थी, वो मैंने सेट कराई है। इसके हैंडल टूट चुके थे, वो मैंने सारे निकलवा के एक ही तरह के ना सारे न्यू मैंने लगवा लिए हैं। और जो इसका पेंट है ना वो तो इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका था कि मैं कहती कि अब इसका मैं क्या करूँ। आखिर में मैंने एक कलर स्प्रे लिया है और इसका ना इजी बहुत ही इसका आसान इसका एप्लीकेशन है। इसको बस आपने शेक करना है और उसको ना स्प्रे कर देना है। बस थोड़े से फासले पे आपने करना है ताकि वो एकदम से ना कलर ज़्यादा ना आ जाए। तो आपने ना जहाँ पे ज़्यादा कलर ख़राब है वहाँ पे ज़्यादा करना है और बाकी पे ना हल्का सा आपने ना इसको फ्रेश करते जाना है। तो साथ साथ मैं कलर स्प्रे कर रही थी और साथ साथ ना मैं जो कर्टन है ना, मेरे आपको बताया था कि मैंने वॉश करके आयरन करके रखे हुए थे। तो उसका ना मेरे रूम में ना सिर्फ उसका रॉड नहीं था, उसका मैंने रॉड लगवाया था ताकि मेरा कर्टन जो है ना लगे और मेरे कमरे की ना फ़ाइनल लुक सामने आ जाए। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये हमारी विंडो है और उससे पहले जो ना जो कमरे की जो हालत थी ना वो इस तरह की थी। और जैसे ही मैंने कर्टन लगाए हैं तो इतनी ज़बरदस्त से लुक बन गई थी। मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ब्लैक मुझे पर्दे ना बहुत ज़्यादा पसंद हैं। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको ये लुक कैसी लगी है। तो बस जितनी देर में मैंने कर्टन लगा लिए थे उतनी देर में मैं जो मेरी ड्रेसिंग है ना उसका कलर ड्राई हो गया था। और उसके बाद फिर मैंने सारी ड्रॉज अंदर से साफ़ की और उसको जो है ना एक प्रॉपरली नीट करके फिर मैंने उसे उसकी जगह पे लगा दिया था। मिरर भी इसका दीवार में लगना था तो वो भी आज हो गया था। आज इंशाल्लाह मेरा जो रूम का काम है ना तकरीबन फ़ाइनल हो जाएगा। बाकी जो कैबिनेट्स वगैरह हैं वो मेरे आहिस्ता आहिस्ता मैं सेट करती रहूँगी। तो यहाँ पे देखें कि मेरा जो फर्नीचर है वो दोबारा अपनी पहली वाली हालत में आ चुका था और काफ़ी नीट और फ्रेश लुक लग रही थी। अभी इसके ऊपर एक मिरर आएगा और उसके बाद ये जो ना फाइनल इसकी लुक आ जाएगी। कलर फ्रेश होते ही फर्नीचर की लुक ऐसे चेंज हो गई जैसे अभी न्यू बन के है और मुझे इतनी खुशी होती थी कि ये काम ना मैंने खुद ही घर में कर लिया है। एक तो पैसे भी सेफ़ हो गए और टाइम की भी बचत हो गई, वरना ये कलर होने के लिए जाता और फिर वापस जब आता ना तो कहीं ना कहीं एक दो रगड़ लाजमी लग जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मेरा मिरर भी लग गया था और मेरे कर्टन भी ओके हो गए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे कमरे की ना फ़ाइनल लुक सामने आ रही है। तो लास्ट वीडियो में आपने जो शीट मास्क के बारे में पूछा था उसको मैंने डिटेल में आपको बताया था कि उसकी एप्लीकेशन कैसे करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे ऑर्डर्स आने भी शुरू हो गए हैं। तो ये जो मास्क है ना ये आपकी स्किन टोन्स के मुताबिक मैंने मंगवाए हैं। ड्राई स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए, कॉम्बिनेशन स्किन के लिए और आपकी वाइटनिंग इफ़ेक्ट के लिए ना। और अगर आप इसको फुल फेशियल के साथ करते हैं ना तो और भी ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट है। लेकिन अगर आप फुल फेशियल का टाइम नहीं है और आप ना शॉर्ट टाइम में इसका अच्छा रिज़ल्ट चाहते हैं तो आपने इसको डबल क्लिनजिंग में करना है। यानी कि एक बार आप क्लिनजिंग कर लेंगे, उसके बाद आपने दोबारा क्लिनजिंग करनी है और उसके बाद आपने मास्क लगाना है। 15 से 20 मिनट के अंदर आपने इसको रिमूव कर लेना है और उसका जो सीरम होगा उसको स्किन में पेनिट्रेट कर लेंगे ताकि इसका बेस्ट रिज़ल्ट रहे। और जब आप इसको रिमूव करेंगे ना उसके बाद आपने इसको अपनी नेक पे, हाथों पे और जहाँ जहाँ है ना वो शीट मास्क से आपने ना उसको सारा एप्लीकेट कर देना है। और फिर वो जो सीरम है ना वो उस पर लगा रहे 10 से 15 मिनट तक। बाद में आपने सिंपल वाटर से वॉश कर लेना और 24 घंटे तक आपने साबुन का इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ी सी केयर करने से ना आपका जो मास्क का रिज़ल्ट है वो लॉन्ग लास्ट हो जाएगा और 15 से 20 दिन तक आपकी स्किन में ना शाइन और ग्लो रहता है। ये ऐसा स्किन केयर है जिसमें आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, लेकिन रिज़ल्ट में जो है ना आउट क्लास इसका रिज़ल्ट है।
تو الحمدللہ یہ میرے کمرے کی فائنل لک ہے. آپ میرے کمرے کی لک انجوائے کریں اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کس طریقے سے آپ اپنی ٹائم مینجمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ اپنا ویٹ لوز اپنی ڈائٹ سے کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے میں نے آپ کے ساتھ بہت ایزی اور سمپل فارمولہ شیئر کیا تھا. آپ نے اپنے دن کو 3 برابر حصوں میں تقسیم کرنا ہے. تو ہر حصے میں 8 گھنٹے آئیں گے. جو سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے 8 گھنٹے کا وہ یہ ہے کہ آپ نے رات کی 8 گھنٹے کی پراپر نیند لینی ہے. ایسا کہنے اور سننے میں تو بہت ایزی ہے، لیکن جب اس کو پریکٹیکلی دیکھیں تو یہ بہت مشکل ہے. ہمارا جو آج کل کا ایک سرکل بن چکا ہے رات کو دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، اس کی وجہ سے ہمارے ہیلتھ کے جتنے بھی پرابلمز ہیں وہ سارے اسی وجہ سے ہیں. ہمارے مزاج میں جو چڑچڑاپن ہے، ہمارے کام ٹائم پہ نہ ہونا، اس کی سب سے بڑی جڑ یہی ہے کہ ہم رات کو دیر سے سوتے ہیں اور صبح دیر سے اٹھتے ہیں اور پھر اٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام بھی ٹائم پہ نہیں ہوتا. تو ٹائم مینجمنٹ کے لیے سب سے اہم رول تو یہ ہے کہ آپ نے رات کو 8 گھنٹے کی پراپر نیند لینی ہے. اور اس کے بعد جب آپ نے صبح اٹھنا ہے صبح نیند سے بیدار ہوتے ہی سب سے پہلے تو اس ہستی کا شکر ادا کریں جس نے آپ کو پرسکون نیند دی اور ایک نیا دن نصیب کیا، جس کو آپ اپنی خواہش کے مطابق گزار سکتے ہیں. جب دن کا آغاز اللہ کے شکر سے ہوگا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ آپ کا دن کتنا اچھا ہونے والا ہے. صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائیں اور صبح کی نماز کے لیے جب آپ جائے نماز پہ بیٹھتے ہیں اس کے نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 5 منٹ اللہ کے لیے وقف کر دینے ہیں. وہ 5 منٹ جو ہے آپ نے اپنی آئز بند کر دینی ہے اور آپ نے اپنی لو جو ہے اللہ سے لگانی ہے. وہ 5 منٹ آپ کی زندگی میں اتنا کمال کا چینج لائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. جتنی بھی آپ کی الجھنیں ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی ٹینشن ہیں، وہ ساری آپ نے اپنے دل اور دماغ سے نکال کے پھینک دینی ہے. آپ جب اٹھیں گے جائے نماز سے آپ خود کو اتنا ہلکا فیل کریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ 5 منٹ آپ کے لیے کتنا زبردست چینج لانے والے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد 1 گلاس پانی لیں گے. آپ سمپل واٹر بھی لے سکتے ہیں، لیمن ڈال دیں یا پھر شہد ڈال دیں، یا پھر ایک بیسٹ آپشن ہے آپ اس میں اسمگول کا چھلکا ڈالیں 1 چمچ. اس کے اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی. اگر آپ کو پیٹ کا کوئی بھی پرابلم ہے، آپ کو قبض ہے یا موشن ہے، اس کے علاوہ آپ کو معدے کا کوئی مسئلہ ہے، تو آپ اگر 1 گلاس سمپل واٹر میں 1 چمچ اسمگول کا چھلکا ڈال کے پیتے ہیں 1 ہفتے میں آپ کو اس کا اتنا اچھا رزلٹ ملے گا کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے. نہ کسی میڈیسن کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کی. بس نہار منہ آپ نے 1 گلاس پانی پینا ہے اور اسی سے ہی آپ کے پرابلمز ختم ہو جائیں گے. پانی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کھانے کے بغیر تو زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن پانی کے بغیر زندہ رہنا پاسبل ہی نہیں ہے. اور اس کو نہار منہ پینے کا اتنا زیادہ فائدہ ہے کہ اگر میں اس کے فائدے بتانے لگوں تو یہ ویڈیو یہیں پہ ہی ختم ہو جائے. نہار منہ پانی پینے کے 1 گھنٹہ بعد ہی آپ نے ناشتہ کرنا ہے. اگر آپ نارمل روٹین پہ ہیں تو پھر آپ نارملی ناشتہ کریں گے. اگر آپ ڈائٹ پہ ہیں تو سب سے پہلے آپ ایلو ویرا جیل اور ہنی کو ملا کے 1 چمچ وہ لے لیں گے. اس کے بعد ہی آپ نے ناشتہ کرنا ہے. ناشتہ آپ کا بہت لائٹ اور ہیلدی ہونا چاہیے. مینس کہ آپ 1 بریڈ کے ساتھ شامی کباب لے لیں یا پھر بوائل ایگ کے ساتھ آپ ملک اور بریڈ لے لیں، اور اس کے علاوہ آپ اسٹیم ایگ بھی لے سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ویٹ بہت زیادہ اور آپ نے اس کو بہت جلدی سے کم کرنا ہے تو آپ پانی پینے کے 1 گھنٹہ بعد 1 ایپل اور ساتھ 1 کپ دودھ لیں گے بغیر چینی اور ملائی کے. پھر آپ نے 12 بجے کھانا کھانا ہے اور مغرب کے بعد کی آپ نے روٹین رکھنی ہے، یعنی کہ 2 ٹائم آپ اپنا میل پلان کریں گے تاکہ آپ کا ویٹ جو تیزی سے لوز ہو جائے. تو اب بات کرتے ہیں ٹائم مینجمنٹ کی. تو آپ نے اگر آپ کے پاس آٹومیٹک مشین ہے تو آپ ڈیلی کا ایک لوڈ لگا لیا کریں. جب آپ ناشتہ بنا رہے ہوتے ہیں تو اس سے پہلے ہی آپ لوڈ لگا لیں تاکہ جب ناشتے سے فری ہوں تو آپ کے کپڑے واش ہو چکے ہوں. اگر آپ کے پاس آٹومیٹک مشین نہیں ہے تو پھر آپ نے ہفتے میں 2 دن کا رکھنا ہے حساب. 1 دن آپ کپڑے دھو لیں گے، اگلے دن آپ اس کو آئرن کر لیں گے. آپ کے پاس 8 گھنٹے ہیں. 8 گھنٹے میں آپ نے اپنے گھر کے تمام کام روٹین کے سارے کر لینے ہیں. یہ 8 گھنٹے ہمارے کام کے ہیں اور بہت ہی قیمتی ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں اور گھر کے کام ختم ہی نہیں ہوتے، اگر وہ یہ فارمولہ یوز کر لینا تو ان کو اس طرح کا کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا. تو 8 گھنٹے میں آپ نے اپنے گھر کی تمام کلیننگ کر لینی ہے. آپ کا جو میل پلاننگ ہے وہ ساری اس میں آ جائے گی، اور آپ جو بھی ایکسٹرا کام ہے جیسے ڈیپ کلیننگ ہو جاتی ہے، آپ کا روز کا 1 کمرہ ڈیپ کلین ہو جائے گا تو آپ کے 8 گھنٹے میں سے بھی ٹائم سیف ہو جائے گا. میں تو ایسا کرتی ہوں ناشتے کے ساتھ ہی میں لنچ کا جو بھی پلاننگ ہے وہ ساتھ ہی کر کے اور اس کی میں تیاری شروع کر دیتی ہوں. بیچ میں تھوڑا سا بریک لے کے پھر میں گھر کی کلیننگ شروع کر دیتی ہوں. اور برتن تو آپ کو پتہ ہے کہ ساتھ ہی ساتھ واش ہوتے رہتے ہیں، تو اس کے لیے تو ایکسٹرا ٹائم کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں، کپڑوں کا میں نے آپ کو بتا دی ہے. اگر آپ کے پاس آٹومیٹک مشین ہے تو ڈیلی کا ایک آپ لوڈ لگا لیں، اور اگر آٹومیٹک مشین نہیں ہے تو ویک میں آپ نے 2 دن فکس کر لینا ہے تاکہ آپ کو 2 دن آپ کے کپڑے واش ہو جائیں گے اور 2 دن آپ اس کو آئرن پہ لگا دیں گے. تو اس طرح آپ کی ٹائم کی مینجمنٹ سے آپ کے گھر کے جتنے بھی کام ہیں وہ 8 گھنٹے سے پہلے ہی ختم ہو جائیں گے.
آپ یقین کریں آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا نا اگر آپ ٹائمر لگا کے یا اس طرح سے کام کرتے ہیں نا، تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم سیو ہوگا۔ لنچ کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈنر کی پلاننگ اور تیاری بھی ساتھ ہی کر لینی، تاکہ آپ کے جو باقی کے 8 گھنٹے ہیں نا وہ آپ نے کس طرح انجوائے کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو بس آپ نے نا اس 8 گھنٹے میں نہ موبائل یوز کرنا ہے اور نہ ہی آپ نے کوئی ڈرامہ سیریل لگانا ہے، کیونکہ جب ہم نا موبائل اٹھا لیتے ہیں یا ٹی وی لگا لیتے ہیں نا، تو اس کے بعد ہمیں ٹائم کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہوتا اور ہمارا اتنا زیادہ ٹائم نا ایسے ہی ویسٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہاں پہ کیا چل رہا ہے ویڈیو میں۔ یہاں پہ میں کر رہی تھی پیکنگ، اور یہ ہے روز واٹر، جس کو میں نے آپ کو پہلے بھی ویڈیوز میں بتایا تھا کہ یہ آپ کی سکن کو ایسا رزلٹ دیتا ہے کہ آپ خود حیران ہو جاتے ہیں۔ اور مجھے اس کے لیے جو کمنٹس آئے تھے نا، اتنے مزے کے کمنٹس تھے کہ آپ کا ٹونر استعمال کرنے کے بعد میرے اوپن پورس ختم ہو گئے ہیں، میری سکن میں ایکسٹرا گلو اور شائن آ گئی ہے، اور بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اس کو آپ نا بیس فکسر کے طور پہ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ جب آپ بیس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں نا، تو آپ اس کے اوپر اس کو سپرے کر لیں گے، تو آپ کا جو بیس ہے نا وہ لانگ لاسٹ ہو جائے گا۔ تو یہاں میں کر رہی تھی آرڈر پیک، اور یہ ہے میری وائٹننگ کریم۔ خاص طور پہ جب فریکلز کا پرابلم ہونا، آپ کو پتہ ہے آتے تو بہت جلدی ہیں لیکن جانے میں نا یہ بہت ٹائم لے جاتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی بھی کریم یا کوئی بھی چیز نا افیکٹ نہیں کرتی۔ تو میرے پاس جو یہ میڈیکیٹڈ کریم ہے، یہ آپ کے فریکلز کو نا یکدم سے غائب کر دیتا ہے۔ مجھے کافی ٹائم سے کمنٹس آتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی نائٹ کریم بتائیں یا برائٹننگ کریم بتائیں جس سے ہماری اسکن یکدم سے گلو کر جائے اور ہمیں زیادہ محنت بھی نہ کرنی پڑے، کیونکہ ہمارے بچے چھوٹے ہیں یا پھر ہم جاب کرتے ہیں تو ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ تو یہ ایسی میڈیکیٹڈ کریم ہے، اس کے لگانے سے بہت زیادہ فائدے ہیں، اور اس کو چھوڑنے کے بعد یا اس کو ریگولر لگانے سے نا کوئی بھی نقصان نہیں ہے۔ اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نا آپ کے جو فریکل ہے نا فیس پہ، وہ نا یکدم سے غائب ہو جاتے ہیں۔ بس آپ نے اس کو ریگولر یوز کرنا ہے، اور آپ کا کم سے کم 2 سے 3 ماہ میں نا آپ کی بالکل سکن کلیئر ہو جائے گی۔ یہ مکس فارمولہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کے چھوڑنے کے بعد نا آپ کو نقصان ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گی جو ایک دن میں ہم نے 8 گھنٹے اپنی زندگی کے سیو کیے ہیں نا، وہ ہم نے کس طرح سے انجوائے کرنے ہیں۔ اس میں وہ تمام کام ہم کریں گے جس کے لیے نا ہمارے پاس بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا، اور ہمارا سارا دن نا کاموں میں ہی لگ جاتا ہے۔ اتنا ہارڈ ورک کرنے کے بعد جب 8 گھنٹے ہمارے سیف ہو جائیں گے نا، تو اس میں ہم نے اپنی لائف کو انجوائے کرنا ہے۔ اس میں ہماری سکن کیئر آ جائے گی، سیلف کیئر آ جائے گی، اور بہت زیادہ انجوائمنٹ آئے گی۔ تو میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ بتاؤں گی۔ اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا انتظار کرنا ہے، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہمیشہ خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔